اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ علی مستحقہا اما بعد۔ عنوان کلام یہ ہے کہ کیا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی طولانی حیات کا عقیدہ رکھنا قرآن و احادیث معصومین کی روشنی میں ایک صحیح اسلامی عقیدہ کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ آج عالم یہ ہے کہ ہر طرف سے یہ صدائیں بلند ہوتی ہیں کہ آپ اگر کوئی عقیدہ رکھ رہے ہیں تو اس عقیدے کا سورس، اس عقیدے کی دلیل یا تو قرآن مجید سے ہونی چاہیے یا احادیث پیغمبر اسلام سے ہونا چاہیے۔ تو ہمارا یہ جو عقیدہ ہے یعنی امام زمانہ کی طولانی حیات کا عقیدہ، چونکہ ابھی 15 شعبان گزری ہے اور اس میں ہم نے جو اگر حساب لگائیے تو 255 ہجری کہ جب امام کی ولادت ہوئی، وہاں سے اگر آج کی تاریخ یعنی 1444 ہجری اگر اس کو آپ جوڑیے تو یہ تقریباً 1189 سال بنتے ہیں۔ یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ 1189 سال ہو گئے اور ہمارے امام اب تک خدا کے فضل و کرم سے باحیات ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی طولانی حیات کا عقیدہ رکھنا یہ قرآن اور احادیث پیغمبر کے حوالے سے یہ ایک درست اور صحیح اسلامی عقیدہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تو اس عقیدے کے اس بات کے لیے جہاں تک قرآن مجید کی بات ہے تو قرآن مجید سے ہم اس بات کے اوپر جو ہے وہ 2 آیت کریمہ سے استدلال کر سکتے ہیں کہ ہم نے جب قرآن مجید میں دیکھا کہ کیا قرآن مجید میں ممکن ہے کہ کوئی 1000 سال سے زیادہ جو ہے وہ زندہ رہ سکتا ہے یا نہیں، تو اس کے لیے ہمیں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 14 میں یہ آیت کریمہ جناب نوح کے حوالے سے ملی کہ جناب نوح کے حوالے سے قرآن مجید میں یہ ارشاد ہوا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 14 ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے جناب نوح کو ان کی قوم میں بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، تو وہ اپنی قوم میں 950 سال ایز اے پیغمبر ایز اے رسول رہے۔ اگر آپ اس آیت کریمہ پر غور فرمائیے تو اس آیت کریمہ میں جناب نوح کی جو عمر ہے وہ ان کی عمر کتنی تھی اس بات کا تذکرہ نہیں ملتا، بلکہ جناب نوح کتنے سال اپنی قوم میں ایز اے رسول رہے، ایز اے نبی رہے، اس بات کا ذکر ملتا ہے۔ اب جہاں تک جناب نوح کی عمر کی بات ہے کہ جناب نوح کتنے سال زندہ رہے تو اس کے لیے احادیث نے بڑھ کر سہارا دیا، تو احادیث میں وارد ہوا ہے کہ جناب نوح کی عمر 2500 سال تھی، یعنی جناب نوح 2500 سال زندہ رہے۔ تو ہم اسی سے اس بات پر استدلال کرتے ہیں کہ جب پروردگار عالم جناب نوح کو ایز اے تبلیغ ایز اے رسول 950 سال اور جہاں تک عمر کی بات ہے 2500 سال تک زندہ رکھ سکتا ہے، تو اگر وہی اللہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو 1189 سال جو کہ اب کی تاریخ ہے 1189 سال تک زندہ رکھے اور باحیات رکھے تو اس میں تعجب کی بات نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کی روح سے یعنی اس آیت کریمہ سے استدلال کیا جا سکتا ہے طولانی حیات امام زمانہ کے اوپر۔ یہ ایک آیت کریمہ، اور جیسا کہ حدیث نے بھی پڑھ کر سہارا دیا، چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ فی القائم سنت من نوح وہی طول العمر، کہ قائم میں یعنی امام زمانہ میں جناب نوح کی ایک سنت پائی جاتی ہے، وہ کیا؟ وہ آپ کی عمر کا طولانی ہونا۔ تو یہ ایک آیت کریمہ۔ دوسری آیت کریمہ کہ جس سے ہم امام کی طولانی حیات پر استدلال کر سکتے ہیں وہ جناب یونس کا واقعہ کہ جب قرآن مجید نے اس کو نقل کیا سورہ صافات کی آیت نمبر 143 اور 144 میں، تو ارشاد ہوا کہ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، کہ پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا جبکہ وہ اپنے نفس کی ملامت کرنے والے تھے۔ فلولا، سنیے گا، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ پھر اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو روز قیامت تک اسی کے شکم میں رہ جاتے۔ یہ جناب یونس کے حوالے سے قرآن مجید نے سورہ صافات میں نقل کیا۔ اب جو یہ کہا جا رہا ہے کہ فلولا ان کان من المسبحین، کہ اگر وہ مسبحین میں سے تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک بطن ماہی میں جناب یونس رہتے۔ اب یہاں پر جناب یونس جو بطن ماہی میں قیامت تک رہتے، مردہ رہتے یا باحیات رہتے، تو اس بات کے لیے علامہ زمخشری کے جو سنی عالم دین ہیں، سنی مفسر قرآن ہیں، وہ بڑھ کر سہارا دیتے ہیں کہ یہ جو پروردگار عالم یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ جناب یونس بطن ماہی میں قیامت تک رہتے، یہ
پروردگار عالم جناب یونس کو بطن ماہی میں قیامت تک باحیات رکھنے کی بات کر رہا ہے، یعنی باحیات رہتے، تو اس سے ہم اس بات سے دلیل پیش کر سکتے ہیں کہ جو پروردگار عالم جناب یونس کو، جیسا کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم بطن ماہی میں قیامت تک رکھتے کسے؟ جناب یونس کو، تو ہم یہاں پر استدلال پیش کر سکتے ہیں کہ جب پروردگار عالم اس بات پر قادر ہے کہ جناب یونس کو قیامت تک بطن ماہی میں، کہ جہاں پر حیات کا کانسیپٹ نہیں پایا جاتا، حیات ممکن نہیں ہے، وہاں پہ رکھ سکتا ہے، تو اگر اس کھلی فضا میں پروردگار عالم اپنی مصلحت کے تحت امام زمانہ کو باحیات رکھ رہا ہے تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی دو آیتیں ہیں، ایک سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 14 اور دوسری سورہ صافات کی آیت نمبر 143 اور 144، کہ جس سے امام زمانہ کی طولانی حیات کو ہم امت مسلمہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سیرت پیغمبر میں، احادیث پیغمبر میں، سنت پیغمبر میں یہ چیز کہاں ہے، تو ان کے لیے بھی کچھ احادیث ہیں کہ جس کو حتیٰ کہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ متواتر احادیث ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ یہ ان احادیث کو صرف شیعہ کتابوں میں نقل کیا گیا، نہیں، بلکہ حتیٰ اہل سنت کی کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے کہ جس میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ امام زمانہ کی حیات جو ہے وہ طولانی ہوگی۔ جیسا کہ آپ دیکھیے سنن ترمذی، یہ سنی کتاب ہے، اس میں ملتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ لو لم یبقى، یعنی احادیث پیغمبر سے امام زمانہ کی طولانی حیات کا ثبوت۔ آپ سنیے، پیغمبر اسلام سے نقل کرتے ہیں کون؟ عبداللہ ابن مسعود۔ حوالہ کہاں ہے؟ کتاب سنن ترمذی میں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ لو لم یبقى من الدنیا الا یوم واحد لطول اللہ ذلک اليوم، پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا کے ختم ہونے میں، دنیا کے فنا ہونے میں بس ایک دن بچ جائے، یعنی ایسا اگر موقع ہو کہ اس دنیا کے فنا ہونے میں بس ایک دن رہ جائے، تو پیغمبر فرماتے ہیں لطول اللہ ذلک اليوم، تو پروردگار عالم اس ایک دن کو طولانی قرار دے دے گا۔ کتنا طولانی؟ حتی یبعث اللہ رجلا منی، یہاں تک کہ پروردگار عالم مجھ میں سے ایک فرد کو مبعوث کرے گا، او من اہل بیتی، یا پھر میرے اہل بیت سے ایک کو مبعوث کرے گا، یواتی اسمہ اسمی، کہ جس کا اسم، جس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا۔ یہ پیغمبر اسلام کی سنن ترمذی میں روایت۔ اس طریقے سے سنن ابی داؤد میں ایک صحیح روایت ہے کہ مولا کائنات سے، کہ جس میں مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ لو لم یبقى من الدہر الا یوم، کہ اگر اس زمانے کے، اس دنیا کے ختم ہونے میں بس ایک دن باقی رہ جائے، لبعث اللہ رجلا من اہل بیتی، تو پروردگار عالم میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو، ایک فرد کو مبعوث کرے گا، یملأھا عدلا کما ملئت جورا، اور وہ مبعوث ہونے کے بعد، وہ اس دنیا میں آنے کے بعد اس زمانے کو، اس دنیا کو کیا کرے گا؟ یملأھا عدلا، عدل و انصاف سے پر کر دے گا، کما ملئت جورا، جس طریقے سے یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ یہ وہ دو روایتیں ہیں کہ جسے ایک سنن ابو داؤد میں اور دوسری جو ہے وہ سنن ترمذی میں نقل کی گئی۔ اس کے بعد اور آئیے ایک روایت جو ہے ہماری کتاب سے کمال الدین، اس کمال الدین صفحہ نمبر 272 پہ ارشاد ہوا کہ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ المہدی من ولدی، کہ مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف یہ میری اولاد میں سے ہوں گے، تکون لہ غیبتا و حیرہ، کہ جن کے لیے ایک طویل، ایک طولانی جو ہے کیا ہے؟ غیبت ہوگی، تظل فیہا الامم، اتنی زیادہ غیبت جو ہے وہ طولانی ہوگی کہ امتیں ان کے حوالے سے، ان کے متعلق جو کیا ہے؟ حیرت میں پڑ جائیں گی، اختلاف میں پڑ جائیں گی، گمراہی میں پڑ جائیں گی۔ اور جیسا کہ ہوتا ہے بہت سے لوگ جو انکار کر دیتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی شخص اتنی زیادہ طولانی حیات پا سکے اور اتنے دن زندہ رہ سکے۔ پیغمبر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یاتی بذخیرۃ الانبیاء، پھر جب وہ مبعوث ہوگا، جب وہ اس دنیا میں ظہور کرے گا تو وہ انبیاء کے ذخائر کو، انبیاء کے خزانے کو لے کر آئے گا، فیملأھا عدلا و قسطا، پھر وہ اس دنیا میں آنے کے بعد اس زمانے کو، اس دنیا کو عدل و انصاف سے پر کرے گا، کما ملئت جور و ظلما، جس طریقے سے یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی کہ امام زمانہ اس دنیا میں آنے کے بعد اس دنیا کو ظلم و جور سے نجات دے کر عدل و انصاف سے پر کر دیں گے۔ یہ تین روایتیں ہیں کہ جس سے آپ امام زمانہ کی طولانی حیات پر استدلال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ جہاں تک طولانی حیات کی بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم امام زمانہ ہی کی طولانی حیات اور ان کی باحیات ہونے کا عقیدہ رکھتے نہیں، بلکہ اگر آپ کتاب علامہ طبرسی کی کتاب اعلام الورا میں دیکھیں تو تمام امت مسلمہ کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ جناب خضر باحیات ہیں اب تک، جناب الیاس اب تک باحیات ہیں،
یہ پوری امت مسلمہ، بلکہ جناب خضر کے حوالے سے تو حتیٰ جو یہودی اور عیسائی ہیں وہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ جناب خضر جو ہے وہ باحیات ہیں اور پروردگار عالم نے انہیں زندہ رکھ رکھا ہے، اسی دنیا میں موجود ہیں۔ آپ دیکھیے یہ بات، اور اس کے حوالے سے تو آپ دیکھیے کہ جناب خضر باحیات ہیں، جناب عیسیٰ کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا گیا، جناب الیاس باحیات ہیں۔ تو اتنے انبیاء ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے زندہ اب تک رکھ رکھا ہے، باحیات رکھ رکھا ہے۔ تو جب پروردگار عالم ان انبیاء کو باحیات رکھ سکتا ہے احادیث کی روح سے، تو کیا وہ پروردگار عالم اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ امام کو بھی باحیات رکھے؟ تو یہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ کوئی نیا عقیدہ ہو، اور ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم کی سنت اس پر قائم نہیں ہے، نہیں، بلکہ پروردگار عالم نے گزشتہ زمانے میں انبیاء کو طولانی غیبتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس کے بعد ایک بہت اچھا مناظرہ ہے کہ جسے سید ابن طاؤس نے، کہ جو کہ صاحب کتاب لحوف ہیں، انہوں نے جب وہ امام زمانہ کی طولانی حیات کے اوپر ایک دفعہ جب وہ مناظرہ کر رہے تھے، تو اس مناظرے میں انہوں نے بہت اچھی مثال دی تھی۔ وہ یہ بیان فرما رہے تھے کہ امام زمانے کی طولانی حیات کے اوپر مناظرہ ہو رہا تھا، انہوں نے بیان فرمایا کہ اگر میں کل یہ کہوں، اور یہ کس صدی میں ان کی حیات تھی، یعنی یہ تھے تقریباً 600 ہجری میں۔ تو جب 600 ہجری میں سید بن طاؤس فرماتے ہیں کہ مناظرے کے دوران کہ اگر میں کل یہ کہوں کہ، چونکہ بغداد میں رہتے تھے، تو کہتے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ کل بغداد کے دریائے دجلہ کے اوپر میں پانی پر چل کر دکھاؤں گا اور میں یہ اعلان کر دوں، تو جتنے لوگ ہیں سب کے سب جو ہے وہ کیا ہے، اس منظر کو دیکھنے کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ جس کے کانوں تک یہ بات پہنچے گی اور وہ اس کی رسائی ممکن ہو تو وہ ضرور اس منظر کو دیکھنے کو آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پانی پر چلنا یہ ایک نئی سی چیز ہے کہ جو اب تک کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ لیکن اس کے بعد وہ بیان فرماتے ہیں لیکن لوگ آئیں اور میں پانی پر چل کر انہیں دکھا دوں، اور اس کے بعد پھر اگلے دن یہ اعلان کروں کہ کل پھر تمام کے تمام لوگ حاضر ہوں تاکہ میں کل لوگوں کو پانی پر چل کے دکھاؤں۔ تو اب یہاں پر سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ اب جتنا مجمع پہلے دن آیا تھا اتنا مجمع دوسرے دن نہیں آئے گا۔ ٹھیک، پھر اس کے بعد دوسرے دن لوگ آئے، میں نے پانی پر چل کے دکھا دیا۔ اس طریقے سے میں نے کہا کہ پھر تیسرے دن اعلان کیا کہ تیسرے دن پھر سب کے سب آئیں، میں جو ہوں پانی پر چل کے دکھاؤں گا۔ تو بیان فرماتے ہیں کہ جتنا مجمع دوسرے دن آیا تھا اتنا مجمع تیسرے دن نہیں آئے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر چوتھے دن اس طریقے سے اعلان کروں کہ آپ چوتھے دن پھر آئیے، میں کل پھر جو ہے وہ پانی پر چل کے دکھاؤں گا، تو بیان فرماتے ہیں کہ جتنا مجمع تیسرے دن آیا تھا اتنا مجمع چوتھے دن نہیں آئے گا۔ حد یہ کہ اس طریقے سے میں پانی پر چلتا رہوں گا اور مجمع کم ہوتا جائے گا۔ اور یہ کیوں ہے ایسا؟ کہا یہ اس لیے کہ لوگ یہ کہہ کر خاموش ہو جائیں گے، یہ لوگ یہ کہہ کر اپنے گھر پہ بیٹھے رہیں گے کہ جو شخص پہلے دن چل چکا تھا پانی پر چل کے دکھا دیا، وہ دوسرے دن بھی چل سکتا ہے، جو دوسرے دن چل چکا ہے وہ تیسرے دن بھی چل جائے گا، جو تیسرے دن چلا ہے پانی پر وہ چوتھے دن بھی چل جائے گا۔ اس طریقے سے یہ چیز جو کیا ہے عام ہو جائے گی، کوئی لوگوں کے تعجب کی بات نہیں رہے گی، لہٰذا وہ نہیں آئیں گے۔ تو اس کے بعد انہوں نے استدلال کیا کہ جب پروردگار عالم جناب نوح کو اتنی زیادہ طولانی حیات دینے پر قادر ہے، جو پروردگار عالم جناب خضر کو آج تک باحیات رکھ سکتا ہے، جس پروردگار عالم جناب عیسیٰ کو باحیات رکھا ہے، جس پروردگار جناب خضر کو باحیات رکھا ہے، تو اگر وہ پروردگار عالم امام زمانہ کو اگر باحیات رکھ رہا ہے تو یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ ہمیں ملامت کریں کہ یہ امام زمانہ کی طولانی حیات کا اور ان کی باحیات ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، نہیں، بلکہ پروردگار عالم نے گزشتہ انبیاء کو باحیات رکھا ہے، تو اس پروردگار عالم کے لیے بہت آسان ہے کہ امام زمانہ کو مصلحت کے تحت طولانی حیات دے اور قیامت تک کے زندہ رکھے۔ تو یہ قرآن اور احادیث پیغمبر اسلام کی روشنی میں، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، قرآن مجید اور احادیث پیغمبر، جس میں میں نے 2 حدیثیں اہل سنت کی کتابوں سے اور 1 حدیث اپنی کمال الدین و تمام النعمہ کی کتاب سے جو نقل کی۔ تو آپ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ قرآن اور حدیث پیغمبر سے امام زمانہ کی طولانی حیات کا ذکر کہاں پہ موجود ہے، تو آپ اس طریقے سے استدلال کر سکتے ہیں اور سامنے والے کو دلیل پیش کر سکتے ہیں کہ ہم یہ جو امام زمانہ کی حیات کا عقیدہ رکھتے ہیں، اس عقیدے پر قرآن سے بھی دلیل ہمارے پاس موجود ہے اور احادیث پیغمبر اسلام سے بھی دلیل موجود ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ معبود ہمیں صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔